الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ليبتليكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ آیت سورہ اعراف کی آخری آیت ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا، خلائف الارض، زمین پر خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا۔ اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ دنیا میں آنے والے انسانوں، تم دنیا میں اللہ کے نائب ہو، خلیفہ ہو، اس دنیا کے مالک نہیں ہو، ملکیت نہیں ہے تمہاری، تو تمہیں اس دنیا کے اندر اسی طرح پر زندگی گزارنا ہوگا جیسے اللہ نے تمہیں بتایا۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا۔ ماں باپ ہیں، اولاد اس کے خلیفہ ہیں، اس کے نائب ہیں، پھر اولاد کی اولاد اس کے خلیفہ ہیں، اس کے نائب ہیں۔ خلائف الارض کا لفظ استعمال کر کے اللہ جل شانہ نے بتایا اس بات کی طرف کہ اے لوگوں، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ ماں باپ گئے، ماں باپ کے ماں باپ گئے، ہمارے ماں باپ ان کے نائب تھے، وہ چلے گئے، ابھی ہم نائب ہیں، کل کو ہم چلے جائیں گے، ہماری اولاد ہماری نائب بنے گی۔ اللہ نے زمین میں ہر ایک کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ اب تعالیٰ نے لفظ خلیفہ کو استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں، موت اپنی جگہ پر حق ہے، ثابت ہے۔ ہم نے عرب میں ایک مکان پر لکھا ہوا دیکھا جو شاہی مکان تھا، یعنی جس کے اندر حکومت کے آدمی رہتے تھے، تو عجیب و غریب اس پر نصیحت تھی۔ ما ابقاک یا ساکن البیت، اے اس مکان میں رہنے والے تو ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ ما ابقاک یا ساکن البیت فإن الرجل خلیفۃ، اس لیے کہ تیرے بعد کوئی اور بھی آنے والا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب نصیحت لکھی ہے اس کے اوپر کہ حکومت کے مکان میں رہنے والے انسان، آج تو ہے، کل تیری جگہ کوئی اور آئے گا۔ تو خلائف الارض اللہ نے قرآن میں لفظ لا کر بتایا ہر ایک کو موت ہے۔ موت اپنی جگہ مسلم ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، بات اس پر نہیں ہے کہ مرنا ہے، وہ تو سبھی لوگ کہتے ہیں ہمیں مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے ہماری،
مرنا ہے یہ تو سارے ہی لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن زندگی ہماری کیسے گزر رہی، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ایک زندگی وہ بھی گزرتی ہے جو صدیق اکبر گزار کر گئے، جو ایک پاکیزہ زندگی، جو ایک محترم زندگی، جن کی راتوں کی عبادتیں، جن کا دن میں رونا، جن کا اپنی حکومت میں انصاف کے ساتھ کام کرنا، ایک زندگی وہ بھی گزار کر گئے جو حضرت عمر کہے جاتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت میں ایک آدمی بھوکا سوئے اور عمر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اللہ کو جواب کیا دے گا؟ ایک وہ بھی زندگی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے بہترین قسم کے لیڈیز کپڑے آئے، بہت اچھے کپڑے تھے۔ حضرت نے سارے کپڑے عورتوں میں تقسیم کر دیے، ایک بہترین قسم کا سوٹ جس کو عربی میں مرد کہا جاتا ہے وہ باقی رہ گیا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، آپ یہ سوٹ ان کو دے دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون بیٹی آپ کے نکاح میں تھی؟ عمر کے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 ہی بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب کا نکاح تو ابو العاص سے ہوا تھا اور نبی ہی کی زندگی میں انتقال ہو گیا۔ رقیہ ام کلثوم کا نکاح یکے بعد دیگرے عثمان کے ساتھ ہوا اور فاطمہ کا نکاح تو علی کے ساتھ ہوا۔ تو کون سی رسول کی بیٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر کے نکاح تھا؟ بنت رسول سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے مطلب حضرت فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جس کا نام ام کلثوم تھا، اس لیے بنت رسول کہا چونکہ نبی علیہ السلام کی نواسی ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کی بیٹی سے اس لیے نکاح کیا تھا تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تعلق باقی رہے، اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا تھا۔ یہ زوردار تماچا ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ عمر اور علی میں بڑی دشمنی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس مسئلے کو، جو یہ کہتے ہیں کہ عمر اور علی میں بڑی دشمنی تھی اور عمر علی کے دشمن تھے۔ اگر علی کے دشمن ہوتے تو علی اپنی بیٹی کو عمر کے نکاح میں کیوں دیتے؟ بہرحال ایک لمبی گفتگو ہے اس پر، مجھے اس وقت اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا ہے۔ تو ایک سوٹ باقی رہ گیا تھا لیڈیز، کسی نے کہا کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نکاح میں ہے، یعنی علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہے، آپ یہ کپڑا ان کو دے دیجئے، یہ سوٹ ان کو دے دیجئے۔ تو حضرت عمر کا جواب سنو، عمر نے فرمایا ام سلیت اس کی زیادہ حقدار ہے۔ ام سلیت کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلیت تھے، ان کے انتقال کے بعد ام سلیت نے دوسرا نکاح کیا تھا مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مالک ابن سنان سے پھر ابو سعید خدری پیدا ہوا۔ تو ابو سعید خدری کی والدہ ہے ام سلیت، فرمایا وہ زیادہ حقدار ہے، میں ان کو دوں گا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں ام سلیت کو اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عورت ہے جس نے احد کے اندر مشکیزیں بھر بھر کر کے زخمی صحابہ کو پانی پلایا ہے۔ ایک یہ بھی زندگی ہے کہ جو اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دے رہے کہ نہیں میری بیوی ہے تو میں ان کو پہلے دے دوں، اپنے اقارب رشتہ دار کو نہیں،
دین کے لیے کس نے قربانی دی، ان کو ترجیح دی۔ تو ایک ابو بکر کی زندگی ہے، ایک عمر کی زندگی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ راتوں میں گشت کر رہے اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور آپ گھر میں جا رہے، پوچھا ماں سے کیوں رو رہے؟ فرمایا کھانا نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ فرمایا عمر کو کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا میں کیوں کہوں، یہ تو عمر کا حق بنتا ہے کہ وہ رعایا کی خبر گیری کرے۔ اور حضرت عمر گئے اور کھانا لے کر کے آئے اور چولہا جلایا، آگ جلائی اور کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا، اور جب تک بچے خاموش نہ ہوئے وہاں تک عمر وہاں سے ہٹے نہیں۔ اور جب چولہے کی راکھ آپ کی داڑھی پر اڑ رہی تھی تو آپ نے فرمایا عمر دنیا کی راکھ کو برداشت کر لے، جہنم کی راکھ تجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک وہ بھی زندگی ہے، ایک وہ بھی پاکیزہ زندگی ہے۔ مرنا ہے یہ مسئلہ مسلم ہے، لیکن کیسے مرنا ہے یہ اصل بنیاد ہے۔ زندگی کیسی میری اور آپ کی جا رہی ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ 70 سال تو جی کر آیا، 80 سال جی کر آیا، خوبصورت تو نے کپڑے پہنے تھے، بہترین قسم کا تو بڑا خوبصورت انسان تھا۔ یہ سوال وہاں نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ میرے نبی کی سنت لے کر کتنے آیا ہے، تیری زندگی میں میرا نبی کتنا تھا۔ ایک وہ بھی زندگی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ عید کے دن اپنے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور امیر المؤمنین ہیں اور بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کے کپڑے کا انتظام کر دیں۔ کا پیسے نہیں، اور جتنا تنخواہ سیلری ملتی ہے وہ گھر میں استعمال ہوتی ہے۔ فرمایا اگلے مہینے کی سیلری لے لے ایڈوانس۔ تو حضرت فرما رہے کیا معلوم میں ایک مہینہ جی بھی سکتا ہوں، میں لے تو لوں گا لیکن میں جی سکتا ہوں یا نہیں جی سکتا۔ تاہم بیوی کے اصرار پر جب آپ سیکرٹری سے پیسے لینے گئے ہیں اگلے مہینے کا ایڈوانس میں تنخواہ، تو سیکرٹری نے یہی جواب دیا کہ حضرت کیا آپ کو امید ہے کہ آپ ایک مہینہ جی جاؤ گے؟ اور آپ اس موقع پر اپنے بچوں کو بٹھا کر کے نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹے پرانے کپڑوں کے اندر عید کا ہو جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تیرے باپ کی قبر میں پکڑ ہو جائے۔ وہ بھی زندگی ہے۔ اور ایک فرعون کی بھی زندگی ہے، جی کر وہ بھی گیا، لیکن ربکم الاعلی کا دعویٰ تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں پچھلوں کے لیے تجھے عبرت بنا دوں۔ ایک وہ بھی زندگی ہے جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، نبی کا چچا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ لہب کا معنی فائر اور آگ اور انگارہ، اور جیسے انگارہ سرخ ہوتا ہے اسی طرح اس کا چہرہ سرخ تھا، خون سے بھرا ہوا، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا، ورنہ اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا، لیکن ابو لہب اس لیے کہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا گورا چٹا تھا۔ لیکن نبی کو جب اس نے بد دعا دی، اور کیسی بد دعا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اللہ نے قیامت تک کی بد دعا اتار دی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ، اور جو کمایا ہے وہ بھی برباد ہو جائے، مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ، ان قریب ہم جہنم میں داخل کریں گے اس کو بھی، وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی کو بھی، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ ایک یہ بھی لوگ ہیں کہ جن کی زندگی بغاوت میں، سنتوں کے خلاف، نبی کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف زندگی گزری۔ تو مرنا ہے یہ مسئلہ مسلم ہے، لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ میں اور آپ
ہم نے اپنا جو ایک اسٹیٹس مقرر کیا کہ کامیاب کون ہے. کسی نے سوچا کہ پیسے والا ہو، بنگلے والا ہو، عزت والا ہو، شہرت والا ہو، فلاں ہو فلاں ہو. یہ ہمارا ایک سوچا ہوا اسٹیٹس ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اگر جہنم سے تم بچا لیے گئے اور جنت میں تم داخل کر دیے گئے تو سمجھ لو تم کامیاب ہو. اصل تو وہ کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. فقد فاز عربی گرامر کے اعتبار سے ماضی کا صیغہ ہے. وہ کامیاب ہو گیا، اس کا مطلب اس کی دنیا کی زندگی کامیابی پر گئی. میں آپ کو ایک مثال دوں. حدیث شریف کو سمجھنے سے پہلے ایگزامپل سمجھو. دنیا میں ایک ماں جو ہے اپنی اولاد سے متعلق کیا سوچتی ہے؟ میرے بچے کو اچھی زندگی ملے، اچھی راحت ملے، آرام ملے، اس کے پاس مکان ہو، خوشکن زندگی گزارے، سکون اور عافیت کے ساتھ میرا بیٹا یہ ایک ماں کی سوچ ہوتی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ بھی اپنے بندوں سے متعلق یہی سوچتے ہیں کہ میرا بندہ اس دنیا کی زندگی کو جو ایک مختصر زندگی ہے تھوڑا سا خوبصورت بن کر کے آ جائیں تاکہ میں اس کو اپنی جنت کا مالک بنا دوں. قطعاً اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم 100% آ جاؤ، اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان 100% آ ہی نہیں سکتا ہے. مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی نے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤ. تو صحابی نے جواب دیا، ارے چھوڑو یار سوال کو، تم نبی کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ہو. کوئی 100% ایسی عبادت نہیں کر سکتا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہ وہ سجدہ ہے، نہ وہ رکوع ہے، نہ وہ قیام ہے، نہ وہ رونا ہے، نہ وہ استحضار ہے اپنے رب کا، نہ وہ پاکیزہ حلال زندگی، کچھ نہیں. لیکن اللہ صرف اتنا کہہ رہا ہے، حدیث قدسی میں ہے بخاری شریف میں، میرے بندے تم میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، آگے عبادت میں تم سے جتنی غلطیاں ہوگی تمہارا رب مغفرت لے کر تمہیں معاف کر دے گا. تم ایک مرتبہ کھڑے ہو جاؤ، بس اس سے آگے میں معاف کروں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ رب کریم جو ہے وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ میرے دروازے پر تو تم آ جاؤ، پھر آگے میرا مسئلہ ہے تمہاری مغفرت کا. تو ایک تو پہلے بتایا هو الذی جعلکم خلائف الارض. آگے فرمایا ورفع بعضکم فوق بعض درجات. اور پھر ہم نے دنیا میں مراتب قائم کیے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی مزدور ہے اور کوئی سیٹھ ہے. مراتب ہے. لیکن یہ مراتب کیوں قائم کیے؟ کیا اس لیے مراتب قائم کیے کہ امیر رعایا پر ظلم کرے، سیٹھ مزدور پر ظلم کرے؟ کیوں مراتب قائم کیے؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزماوے کہ تم اپنی غریبی میں اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں، اپنے جاب میں اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں، اپنی دولت میں اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں، اپنی امیری میں اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں، اپنی منسٹری میں اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں، اپنی بادشاہت میں اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں، اپنے جھاڑو دیتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے. اللہ تعالیٰ لیبتلیکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزماوے، اس لیے یہ مراتب. اگلا لفظ فرمایا یہ دنیا کی زندگی کل ختم ہوگی. ان اللہ سریع العقاب، وہ بہت جلد، سریع کا معنی بہت جلد، سریع العقاب بہت جلد عقوبت اور سزا کا فیصلہ کرنے والا ہے، تمہاری جزاؤں کا فیصلہ کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پر میں اپنی بات ختم کروں. مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت ہے، اگرچہ میں مسلکاً حنفی ہوں، لیکن امام شافعی محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے میں بہت متاثر ہوں. میں نے آپ کی زندگی بہت پڑھی ہے. آپ کو امام محی السنہ کہا جاتا ہے، بہت بڑے امام. آپ نے اپنی زندگی احیاء سنت میں لگا دی، سنتوں کو زندہ کر دی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری زندگی کا ایک واقعہ ہے، اس کو میں نقل کروں،
اللہ غفور الرحیم پر حضرت اپنی آخری زندگی میں جب بیمار ہوئے بغداد کے اندر، پہلے مصر میں رہتے تھے پھر بغداد چلے گئے تھے، جب بیمار ہوئے تو آخری زندگی میں آپ کی دعا ہے، یاد کر لو اور ہم بھی کریں وہ دعا۔ کیا دعا کی آپ نے؟ فرمایا اللہ تو جانتا ہے کہ اس نالائق نے، اس تیرے بے وفا بندے نے، اس غدار نے تیری نعمتیں کھا کر اس زمین کو نیچے سے اوپر گناہوں سے بھر دیا ہے، بہت گناہ میرے ہوئے ہیں، بہت گناہ میرے ہوئے ہیں، تو خوب مجھے جانتا ہے کہ میں نے اس زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، لیکن میرے رب تیری رحمت اس سے بھی بہت زیادہ ہے، میرے گناہ تیری رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو رحمت کے چند چھیٹے اتار کر کے میرے گناہوں کو اپنے چھیٹوں میں صاف کر دے، اپنی بارش میں صاف کر دے۔ یہ حضرت الامام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان اللہ سریع العقاب واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، اللہ میری آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم تمام کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہوتا ہے اللہ اسے بہت قبول فرمائے، اور اللہ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ یا